کیا سنا، اللہ کریم اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ خالق کائنات ان لمحات کو میرے لیے آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بالکل یکا یک اچانک رونما ہو جاتے ہیں، جن کا پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، اور وہ کام ہوتے بڑے خوشگوار ہیں، وہ کام ہوتے بڑے خوشگوار ہیں، لیکن یکا یک فوراً اچانک ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں پتہ کسی کو نہیں ہوتا۔ تو اس کام کے وقوع پذیر ہونے کے بعد بھی چس اور لذت آتی ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے وقوع کا پتہ بھی ہوتا ہے، پہلے علم بھی ہوتا ہے، جاننے والے جان جاتے ہیں، پہچاننے والے پہچان جاتے ہیں، اور پہچاننے کے بعد، جاننے کے بعد، علم میں آنے کے بعد جب وہ واقعات رونما ہو جائیں اور وہ اتنے خوشگوار ہوں اور وہ اتنے پیارے ہوں کہ ان کی مثال ہی کائنات میں نہ ملے، تو ان واقعات کے وقوع پذیر ہونے کی چس اور لذت کچھ اور ہوتی ہے۔ جمعہ کیوں داند کٹیا کی مسئلہ پتہ نہیں کی یار، بچیاں سمجھ نہیں آتی، ایسے آ کے وہ واقعات جن کے بارے میں پتہ ہو اور پتہ ہونے کے بعد وہ رونما ہوں اور ہوں بھی بے مثل و بے مثال، تو ان کے وقوع پذیر ہونے، اس کائنات میں رونما ہونے کی چس اور لذت، سرور اور کیف کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ولادت، آپ کی آمد، آپ کا اس کائنات میں پیدا ہو جانا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، یہ کوئی ایسا مسئلہ معاملہ نہیں تھا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے انسانیت کا آغاز ہوا اور حضور سے پہلے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران کرام علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کے بعد میرا تیرا نبی تشریف لایا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے جتنے بھی آتے رہے، اس دور میں جتنی امتیں آتی رہیں، کسی کو خواب اور خیال ہی نہیں تھا، بس اچانک سے حضور آ گئے۔ اچانک سے حضور نہیں آئے، آدم کریم علیہ السلام ان کو بھی پتا تھا کہ اس سونے نے ایک نہ ایک دن آنا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ اس منموہنے نے ایک نہ ایک دن آنا ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ہر نبی جو آتا رہا اپنی نبوت و رسالت کا پیغام دنیا تک پہنچاتا رہا، اور ساتھ ساتھ میرے نبی کی آمد کا اعلان بھی کر کے لوگوں کو سناتا رہا کہ دنیا والوں تیار ہو جاؤ، ایک وقت ایسا آئے گا رب پوری کائنات پہ کرم کمائے گا، جب کائنات کو عین عروج انتہا تک پہنچائے گا، تو اس وقت پھر اس کائنات پر احسان اور فضل فرماتے ہوئے اپنا سونا نبی اس کائنات میں مبعوث فرمائے گا۔ تو جب وہ سونا آئے گا تو پھر بہت مزہ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہہ رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اے بھائی محمد رفیق کتے ان واقعون 2 منٹ ساڑھی بھی سن لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم کا کلام مجید ارشاد فرما رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب
جن کو ہم نے کتاب دی، جن جن امتوں کے پاس کتابیں تورات، زبور، انجیل اور الواح مقدسہ مختلف انبیاء کرام کے پاس تختیوں کی صورت میں، الواح کی صورت میں اللہ کریم اپنے پیغامات بھجواتا رہا، اپنے انبیاء کو الواح بھی عطا فرماتا رہا، ہدایت و رہنمائی کا سلسلہ جاری رہا۔ تو جس جس کے پاس کتاب یا لوح یا تختی آتی رہی، وہ ہر کتاب، ہر تحریر بتاتی رہی کہ وہ سونا ضرور آئے گا، وہ سونا ضرور آئے گا۔ فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا جس طرح اپنے بیٹوں کو جاننے پہچاننے میں کوئی شک شبہ، کوئی ریب، کوئی غیب نہیں ہوتا، فرمایا اسی طرح یہ جانتے ہیں، یہ پہچانتے ہیں کہ وہ سونا آنے والا ہے، اس کائنات میں تشریف لانے والا ہے، اور پوری انسانیت پر اپنی نبوت و رسالت کا ڈنکا بجانے والا ہے، اور نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے والا ہے۔ پھر جب وہ سونا آ جائے گا، پھر کائنات تو اختتام پذیر ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، رب کریم کوئی دوسرا نہیں بھجوائے گا، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی ہو تو اس کو بھجوائے، بے شک بے شک، اس سے بڑھ کر کوئی ہو تو اسے بھیجا جائے۔ اعلیٰ حضرت اسی مقام پر بول گئے، آپ فرماتے ہیں کہ قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، وہ سونا نبی ضرور تشریف لائے گا۔ انبیاء، ملک، مقرب، فرشتے، لاہوتی، جبروتی، ہاہوتی، سب جانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر نبی کا امتی جس جس کو کتاب کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا تھا، اس پر بھی نبی کی آمد کا نور روشن ہوتا تھا، اسے بھی یقین ہوتا تھا کہ اس نے ضرور آنا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام، آپ کی امت کا ایک فرد اس کائنات سے الوداع ہوا، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، آپ گئے تھے کوہ طور پر اللہ کریم سے ہم کلام ہونے کے لیے، آپ وہاں پہنچے، ہم کلامی کے انتظار میں کھڑے رہے، لیکن اس نے کرم نہ کمایا، اپنے کلام کی مٹھاس کو نہ چکھایا، اور فرمایا پیارا کلیم جس طرح آئے ہو واپس چلے جاؤ، ہمارا ایک یار اس کائنات سے الوداع کر چکا ہے، جاؤ اسے کفناؤ، اسے نہلاؤ، اس کا جنازہ پڑھاؤ، اس کو دفنا کے واپس آؤ، پھر ملاقات ہوگی، لمبی بات ہوگی، تیری اور میری ذات ہوگی۔ لیکن پہلے وہ کام
آپ واپس آئے قوم کے پاس، آ کر پوچھا، آ کر سوال کیا کون سا بندہ اس دنیا سے چلا گیا؟ پتہ چلا ایک پاپی تھا، ایک گناہگار تھا، ایک سیاہکار تھا، ایک عاجز لاچار تھا، ہر گناہ کرنے والا، ہر پاپ کرنے والا، ہر غلطی کرنے والا، وہ اس کائنات سے مر گیا، اور ہم یہ سمجھے کہ کائنات کا بوجھ کم ہو گیا، اچھا ہوا کائنات سے چلا گیا۔ کہا اس کو پھر کیا کیا؟ کہا ہم لوگوں نے اس کو اٹھایا، اٹھا کے روڑی کے ڈھیر پہ ٹکایا کہ یہاں سڑتا رہے، جلتا رہے، تیری یہی اوقات ہے، تجھ میں اور کون سی اچھی بات ہے؟ فرمایا موسیٰ کلیم نے چلو لے کر چلو مجھے اس کے پاس۔ اب اسے اٹھایا، اسے نہلایا، اسے کفنایا، جنازہ پڑھایا، اس کو دفنا کے پیارا کلیم جب واپس بارگاہ خدا میں حاضر خدمت ہوا، حاضر بارگاہ خدا بندی ہوا، اب پیارے کلیم علیہ السلام نے رب کریم سے سوال کیا کہ مولا ماجرا کیا ہے؟ وہ تو سارے علاقے سے بڑا بدکار تھا، بڑا سیاہکار تھا، لیکن پتہ نہیں تجھے اس سے کیوں پیار تھا، پتہ نہیں تجھے اس سے کیوں پیار تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ سب نے ظاہر دیکھا، سب نے اس کا دن دیکھا، اور ہم نے اس کی رات دیکھی۔ جب رات ہوتی تھی رحمت کی برسات ہوتی تھی، وہ وضو کر کے آتا تھا، کتاب کو کھول کے بیٹھ جاتا تھا اور اس کو پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ فرمایا جس جس جگہ پر میرے یار کا نام نامی محمد آتا تھا، وہ اسے چوم کے آنکھوں سے لگاتا تھا، آنکھوں سے آنسو برساتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی سے پیار کا اظہار فرماتا تھا۔ اب موسیٰ بات سن لیجئے، کان کھول کے ذرا غور کیجئے کہ میں اس کے گناہوں کو دیکھوں یا اپنے یار کے نام کو دیکھوں۔ سرکار کی آمد، راجپال کی آمد، جشن ولادت نبی زندہ باد۔ اس کو دیکھوں یا اپنے یار کے نام کو دیکھوں؟ یار کے نام کو اللہ اکبر صرف نبی نہیں جانتے تھے بلکہ امتی بھی جانتے تھے کہ محمد کریم کی ذات بھی کوئی ذات ہے جس کے لیے بنی یہ ساری کل کائنات ہے۔ اصل میں وہی وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اسی لیے کہنے والے کہہ گئے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو دیتا ہے بنا نام محمد۔ واہ بھی کامنیاں تیرے نام اتو نہیں تے کون کمینی نو جان دسی، میرے گل پٹا تیرے نام والا، تیرے نام نو جگ سنجان دسی، تیرا نام لے کے لنگ پار ویسا، مینو آسرا تیری شان دسی، لگا جو بھاگ کمینی نو حیدر، اے سارا فیض محبوب سبحان دسی۔ اللہ
اکبر جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ وہ سونا آئے گا، کرم کمائے گا، اس کائنات پر رحمت کی چادر کو پھیلائے گا اور ذرے ذرے پر اپنی نبوت کا ڈنکا بجائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب میرا تیرا نبی اس کائنات میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے آئے، دن گزرے ایک یا دو تو مصر، روم، فارس کے علاقوں سے یہودیوں کا ایک وفد آیا اور انہوں نے اپنا ایک سرپنچ مقرر کیا کہ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ، واقعی وہی ہے کہ جس کے آنے کی گواہیاں ہماری کتابیں مدتوں پہلے سے دے رہی ہیں۔ وہ آیا، پوچھتے پچھاتے، چلتے چلتے، کبھی اس در، کبھی اس در، کبھی در بدر، کبھی اس نگر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، تو نے کہاں کہاں سے ہمیں پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ غم لے کے آیا تھا کون سا؟ خوشی کے لیے نہیں آیا تھا، وہ صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ آج کاش کہ اگر وہ آ گیا ہے تو بنو اسحاق سے نبوت نکل کر بنو اسماعیل میں چلی گئی۔ وہ پک کرنے آیا تھا، سچ کرنے، اور نشانیاں بھی اللہ نے بتا دی تھیں۔ کون کون سی نشانیاں؟ چہرہ اس طرح ہوگا اور دو شانوں کے درمیان مہر نبوت کا وہ نظارہ ہوگا، اس شان سے آنے والا وہ پیارا ہوگا۔ اب جب آیا، آ کر چلتے چلتے، پوچھتے پوچھتے، کبھی اس کا دروازہ کھٹکھٹاوے، کبھی اس کا دروازہ کھٹکھٹاوے، جتنے بچے پیدا ہوئے ہر بچے کو دیکھے، ٹٹول کے دیکھے، پھر اس کی پشت کے اوپر سے کپڑا ہٹا کے دیکھے، پھر کہے یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ آخر کار چلتے چلتے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آیا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمنہ کے گھر میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ اپنا بچہ دکھائیے کہ وہ کون سا بلند مقام ہے، وہ کون سا بڑی شان والا ہے، وہ کون سا عظمتوں والا ہے۔ اب جب آیا، آ کر نظروں کو اٹھایا اور چہرہ مصطفیٰ پہ ٹکایا اور حضور کے نور اور حسن کی تاب نہ لایا، غش کھا کے گرا زمین پہ، اور جب ہوش آیا کہنے لگا اب مجھے آخری نشانی دیکھنے دو۔ حضور کے پشت مبارک والا کپڑا یہاں سے گردن سے نیچے ہٹا کے جو دیکھا تو مہر نبوت چمک رہی تھی اور الفاظ دمک رہے تھے، محمد الرسول اللہ۔ نبی زندہ باد، اہل سنت زندہ باد، سرکار کی آمد، خار کی آمد، راجپال کی آمد، حضور کی آمد اور نور کی آمد۔ اے بھائی صاحب آدھنا یہ ساری رات دا پروگرام کیوں جی؟ تسی آکھو آ گئی جان شکنجے اندر، جنہیں ویلنے دے وچ گنا۔ بھائی صاحب کوئی لنگر شنگر بھی ہے؟ پھر تو بہن گئے، پھر بیٹھے۔ ہاں رو نو کہو اج رو محمد، اج رمے تاں منا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھا مہر نبوت کو، سرد آہ بھری، بھوک نکلی سینے سے، ہائے کون سا وقت آ گیا کہ آج سے نبوت بنو اسرائیل سے نکل کر بنو اسماعیل میں چلی گئی۔ ارے حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام سے لے کر پیارے موسیٰ کلیم علیہ السلام تک سارے
نبی آئے اور سب کے سب بنو اسرائیل میں آئے، لیکن ایک اکیلا بنو اسماعیل میں آیا اور سب کے اوپر آ کے وہ چھایا۔ صحنے چمن کو بڑا ناز تھا اپنی بہاروں پر، لیکن جب حضور آ گئے تو سب بہاروں پہ چھا گئے۔ یہ مکہ شریف کا حال۔ اب آپ کو لے کے چلوں مدینہ شریف۔ مدینہ شریف حضرت سیدنا حسان بن یار ہلچل نہ مچا، تیری مہربانی آرام نال بیٹھ جا، او بھائی آپ پہ کر لے، بیٹھ جا، کوئی میں نے کچھ کہنے دے، حل چلنا بالکل پرسکون ہو کے بیٹھ جاؤ۔ مدینہ شریف لے کے چلوں آپ کو۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں ابھی عمر تھی میری 8 یا 10 سال، اور 8-10 سال کا میں بچہ تھا، اور یہ عمر میں صحیح کو غلط کو پہچانتا تھا، میں ہر بات کو جانتا تھا۔ فرمایا جس دن مکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس دن صبح کا وقت تھا، بالکل صبح جب سب لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اپنے کام کاج کی طرف جا رہے تھے، اس وقت مدینہ شریف کے چوک میں ایک اونچے چبوترے پر ایک یہودی کاہن کھڑا ہو کر سب کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ او مدینہ والو، اپنے اپنے کام پر جانے والو، ذرا واپس آؤ اور میری بات سنتے جاؤ۔ کہا کیا بات کر رہا ہے، کیوں بلا رہا ہے، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، صبح کام کا وقت ہے، کیوں تو بلا رہا ہے، کیوں ہمارا وقت ضائع کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے کہا بات بڑی ہی اہم ہے، بات بڑی ضروری ہے، کرنا میری مجبوری ہے۔ سارے سن کے جانا، وہ اونچا کھڑا تھا اور باقی سب مدینہ والے نیچے سامنے کھڑے تھے۔ این جلسے کا سما بن گیا۔ آج لوگ مسلمانوں کو جشن عید میلاد النبی منانے نہیں دیتے، اللہ نے تو اس وقت کافروں سے زبردستی اپنے یار کی آمد کا تذکرہ کروایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تھا وہ کافر، تھا وہ یہودی، لیکن سب کو بلا کے اس نے سب کو کھڑا کر کے اپنی زبان ہلا کے آہیں سرد بھر بھر کے دکھا کے اس نے بھی یہی صدا لگائی، لوگوں جس کا انتظار تھا، کیا جس کا انتظار تھا، یہ جہاں جس کے لیے بے قرار تھا، رب کریم کو کل بھی جس سے پیار تھا، آج بھی جس سے پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری کائنات اسی کے لیے کی گئی تیار ہے۔ فرمایا میں کئی راتوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور مجھے معلوم ہوا تھا ہماری کتابوں سے کہ جب وہ سوہنا نبی آئے گا اس کا ستارہ آسمان پر طلوع ہو جائے گا۔ کہنے لگا رات کے وقت، پچھلی رات کا وقت تھا، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، این تڑکے کے وقت میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ کائنات جس نبی کا انتظار کر رہی تھی، آج کی رات اس نبی کا ستارہ آسمان پر طلوع ہو چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سونا کائنات میں آ گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سونا کائنات میں آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سونا آ گیا ہے، جانتے تھے۔ فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جانتے تھے جس طرح بیٹے کو جاننے میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا، فرمایا اس سے بھی پختہ طور پر جانتے تھے کہ اس سونے نے آ جانا ہے، لیکن ایک گروہ ہے جو حضور سے دشمنی کر کے دکھاتا ہے، حق بات کو چھپاتا ہے، لیکن حق بات جو ہے وہ نہ چھپ سکتی ہے، نہ وہ چھپ کر رکھی جا سکتی ہے، نہ اس کے آگے بند باندھا جا سکتا ہے، نہ اس کو چھپایا جا سکتا ہے، نہ اس کو گدلا کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے۔ کبھی حق بھی چھپا، اللہ کریم نے فرمایا جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا۔ ایک وہ قوم تھی اس وقت جو حضور کی آمد کے حق کو چھپاتی تھی، سرکار کی آمد والے حق کو وہ قوم چھپاتی تھی۔ ایک وہ قوم تھی، اور وہ کون تھے؟ وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، ایمان لانے والے نہیں تھے، قرآن کو ماننے والے نہیں تھے، حدیث کو ماننے والے نہیں تھے۔ لیکن آج ایک قوم یہاں بھی ہے جو قرآن بھی پڑھیں، جو حدیث بھی پڑھیں، جو نبی صحیح کا کلمہ بھی پڑھیں، اور پھر حضور کی آمد کے حق کو چھپائیں۔ اعلیٰ حضرت کہہ گئے تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھیں، یہ منکر عجب ہیں کھانے اور غرانے والے، یہ منکر عجب ہیں کھانے اور غرانے والے، پر رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ کھڑا کر کے بتائیں کہ رہے گا؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا تھا حضور علیہ السلام کی آمد کے بارے میں، ہر فرد جانتا تھا، ہر مخلوق جانتی تھی، ہر علاقہ جانتا تھا کہ وہ سونا آئے گا، پھر کائنات کو ظلم سے نجات دے گا، کائنات کو ناانصافی سے نجات دے گا، کائنات کو بے حیائی سے نجات دے گا، کائنات کو شراب نوشیوں سے پاک فرمائے گا، کائنات کو ہر عیب اور ہر نقص سے، ہر کمی اور کجی سے پاک فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک وہ وقت تھا کہ مکہ کی سرزمین پر ہر گناہ کا ڈیرا تھا، لیکن جب میرے مدنی کا اسی سرزمین پر پھیرا تھا، پھر اللہ کریم کے کلام کا یوں بسیرا تھا، لا اقسم بہذا
हाज़ल बलद, हबीब हमें मक्के शहर की कसम, मौला क्यों कसम खा रहा है? फरमाया वअन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, हबीब जब से तूने इस शहर पे कदम टिकाया है उस वक्त से अल्लाह को मक्का शहर पे प्यार आया है। उस वक्त से अल्लाह को मक्का शहर पे प्यार आया, और फिर इतना प्यार हबीब ने जो प्यार किया, मक्का छोड़ के चले गए मदीने, और दिल में ख्वाहिश अंगड़ाइयां ले कि जिस तरह अल्लाह ने बाकी शाने इनफिरादियत वाली अता फरमाई, ऐसा कमाल हो जाए कि रब करीम ने बाकी सबको कोई और किबला दिया, बैतुल मक़दस दिया, अल्लाह करीम किबले वाली इनफिरादियत वाली शान भी अता फरमावे। बस नमाज हो रही है और नमाज में बात और राज की बात हो रही है, गोया के खड़े खड़े वहाँ मुलाकात हो रही है। कुरान बोल बोल के बताता है कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फक़ल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। हबीबा बार बार तेरा चेहरा आसमान की तरफ उठ जाना, हम उसका मुशाहदा फरमा रहे हैं, हम जरूर तेरा चेहरा फेर देंगे उस किबले की तरफ जिसको तू पसंद फरमाता है। हबीबा जो तेरी रजा है वही हमारी रजा है। और फिर आगे फरमाया फौरन फेर ले, फवल्ले वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, अभी के अभी चेहरा हटा, रुख खाना काबा की तरफ फरमा। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हबीब जो तेरी रजा, क्यों किबला बनाया खाना काबा को? इश्क वाले कहते हैं हबीब का कदम जो लग गया, हबीब का जहां देखा तेरा नक्शे पा वहीं पे हमने काबा बना दिया। जहां देखा तेरा नक्शे पा वहीं पे हमने काबा बना दिया। जहां तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ख़याबां ख़याबां इरम देखते हैं। अरे जिस मिट्टी पर कदमैने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस कर जाए वो मिट्टी भी आसमान के सितारों से भी बुलंद मर्तबा। उस मिट्टी का क्या मकाम है, उस मिट्टी की क्या अजमत और रिफत है। मक्का की धरती पर हुजूर के कदम लगे, अल्लाह करीम ने उसको खाना काबा और उसको किबला की समझ करार दे दिया। अपना घर तो पहले भी था लेकिन किबला उस वक्त बनाया है जब यार ने वहां डेरा लगाया। अल्लाह अकबर। और फिर सहाबा ने भी यही कुछ पाया है। मेरे नबी का एक सहाबी नाम है हजरत सैयदुना उत्बान बिन मालिक। क्या नाम है? उत्बान बिन मालिक सरकार का सहाबी बारगाहे मुस्तफ़ा अलैहि तहियतु वस्सना में हाजिर हुआ। अर्ज की या रसूल अल्लाह घर बहुत दूर है पर तेरे बिन देखे दिल बड़ा रंजूर है। करीम करम कमा मैं रात को आ नहीं सकता, तेरी इमामत में नमाज पढ़ के जस उठा नहीं सकता। दूर जो हुआ क्योंकि खान है केच ते केच है दूर। सरकार तिलड़ी बड़ी
بڑی مجبور۔ حضور نے پکڑ کے قریب فرمایا غلام چاہتا کیا ہے؟ عرض کی حضور چاہتا یہ ہوں کہ تو کرم کماوے، چلتے چلتے میرے گھر تشریف لاوے، بس آپ جب میرے گھر تشریف لائیں گے میرے گھر کے نصیب بدل جائیں گے، قسمت کو 4 چاند لگ جائیں گے، کیونکہ تیرا آنا بھی کوئی عام نہیں ہے۔ آج لنگئی سائیں گھر اجڑی دے، میں مجھے کو اج رول سٹا، کوئی درد نظر دا درد نہیں، زخم تو پٹیاں کھول سٹا، چھوڑو آل فقیری سٹا گودڑی تے کشکول سٹا، میڈے ہاتھ ارشد کائنات ہوئے، تیڈے نقش قدم تو کھول سٹا۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ غلام تو کیا کر رہا ہے؟ تو شرک کر رہا ہے، میرے قدموں پر تو سر ٹکا کے سجدہ کرے گا، تو کیا کر رہا ہے؟ لیکن نانا کریم آقا تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آ کے اس صحابی کے گھر کے ایک کونا میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی، بس جہاں پر حضور کے قدم ٹکے ہوئے تھے صحابی کی عمر گزر گئی، جب نماز کا وقت آتا تھا، سر جب سجدے میں جاتا تھا، حضور کے قدم والی جگہ پر ماتھا ٹکاتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ ہمیں جان دینی ہے ایک دن، وہ ابھی سہی وہ یہیں سہی، اور تیرے کوچے کی زمین سہی، تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے جو وہاں نہ تو یہیں سہی۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی محبت کا اپنا ہی انداز، حضور کی ذات سے منفرد انداز سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ ایک اور صحابی سرکار کا غالباً حضرت ثوبان نام تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آنا اور آ کر بیٹھ جانا، کیا کرنا؟ آ کر جڑے جڑے ستے ہو بولو، جاگ دے ہو کہ ستے ہو؟ اچھا جڑے ستے ہو ہاتھ کھڑا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثوبان نام تھا، آپ کا یہ دستور اور معمول تھا کہ آنا، آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھ جانا، نظروں کو اٹھانا، چہرہ مصطفیٰ کی طرف لگانا اور سارا دن دیکھتے دیکھتے بتانا، سارا دن دیکھتے دیکھتے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ کریم ان قریب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، تو اس کے بعد وہ صحابی پریشان ہونے لگ گئے، غمگین ہونے لگ گئے، چہرے کے رنگ اڑے اڑے، بدلے بدلے، ہوائیاں اڑی ہوئی۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے قریب فرمایا، آپ نے پوچھا مالک یا ثوبان، ثوبان کیوں ہے پریشان، کس وجہ سے حیران؟ صبح آتا ہے شام کو جاتا ہے، سارا دن دیکھتے دیکھتے بتاتا ہے، کیا تیرا دل بھر نہیں جاتا ہے؟ پھر بھی پریشان، پھر بھی حیران، ماجرا کیا ہے؟ عرض کی حضور جب مجھے وہ منظر یاد آتا ہے کہ کل جب قیامت کا دن آئے گا اللہ کریم آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، آپ تو وہاں چلے جائیں گے،
ہم غریب نیچے پڑے ہوں گے، ہمیں کوئی اٹھانے والا، کوئی ہمیں پوچھنے والا، کوئی سینے سے لگانے والا، پتہ نہیں اس دن آپ کا چہرہ نظر آئے نہ آئے، پتہ نہیں اس دن نظروں کو نظارہ میسر ہو کہ نہ ہو۔ حضور اس لیے صبح کے وقت آتا ہوں، شام کے وقت جاتا ہوں، سارا دن دیکھتے دیکھتے بتاتا ہوں کہ ابھی وقت ہے، جتنے نظارے لوٹنے ہیں لوٹ لے، جتنے نظارے اپنی نظروں میں بند کرنے ہیں کر لے، پتہ نہیں کل موقع ملے نہ ملے نہ ملے، کیونکہ حضور آپ وہاں، ہم یہاں، تساں اتھاں اساں اتھاں، پہ گئیاں لمبیاں لمبیاں وتھاں، تو عرب چ خوش میں جھنگ چ تنگ، تو رانجن کت میں گیر کتھاں، تیڑا شان کرم لولا کلما، میڈا اجڑیا حال ظہیر کتھاں، تو حسن دا شاہ میں محض کو جی، ہاں بڑھدا میل اخیر کتھاں، ناشاد ہے سر تے خالی ہاتھ، کوئی لیر کتھاں کوئی لیر کتھاں، او مدنی پیر کتھاں، ہم فقیر کتھاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن ولادت نبی۔ اللہ اکبر۔ سرکار آپ قیامت والے دن رب کریم نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ آپ کو مقام محمود پر، بلند مقام پر فائز فرمائے گا، ہم غریب بیچارے نیچے پڑے ہوں گے، اس دن تو نظریں ترس جائے گی، اس لیے سارا دن دیکھتا رہتا ہوں، نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، فقط دیکھا ہی کرتا ہوں، کیونکہ مجھے کھانا نہیں آتا، مجھے پینا نہیں آتا، حضور صرف آپ کو دیکھتا ہوں، کھانا بھی بھول جاتا ہے، پینا بھی بھول جاتا ہے، کیوں نہ بھولے کہ 3 مہینے خلقت رجی او ویخ یوسف کنعانی، پر جنہ او سونا ماہی دٹھا، او رج گئے دوویں جہانی۔ نعرہ رسالت، حضور کی آمد، حضور کی آمد، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، مدنی کی آمد۔ اللہ اکبر۔ وہ دونوں جہانوں میں ان کے لیے کھانا نہیں، پینا نہیں، بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ چہرہ مصطفیٰ نظر آتا رہے، چہرہ والدعا نظر آتا رہے۔ یہ آج کل کے یہ کریلے نیم چڑھے ملوانے، یہ آج کل کی پھیکی روکھی توحید والے، ان کو کیا پتا کہ مقام محمد مصطفیٰ کیا ہے، ان کو کیا پتا پوچھنا ہے تو صدیق کی نظر سے پوچھنا ہے تو عمر سے پوچھنا ہے تو بلال سے پوچھنا ہے تو عمار بن یاسر سے پوچھ، جن کو آگ لگی ہوئی تھی جسم کو، سامنے سے حضور کا گزر ہوا، سرکار کو صدا لگائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ ظالموں نے میرے جسم کو آگ لگا دی، سرکار نے وہیں سے لبوں کو ہلایا اور آپ نے آگ کو حکم لگایا، یا نارو کونی برداً وسلاما علی
عمار کما قد كنت على ابراہیم اے آگ پیارے عمار پر بھی سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا جس طرح تو پیارے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی تھی اللہ اکبر پوچھنا ہے تو ان سے پوچھ یوسف کا قدر پوچھنا ہے تو پیارے یعقوب سے پوچھ یا بی بی زلیخا سے پوچھ بھائیوں کو کیا پتا یہ چمگادڑ کو کیا علم کہ سورج میں کتنی آب و تاب حضرت میاں صاحب آپ خوب کہہ گئے فرمایا چمچڑی دے نظر یارو سورج بہت کلونا بے قدرانو یوسف مصری جس سے کیوں کر سونا جنا پھڑ کے اوہ وگایا تکی انہاں دے بانے کھوٹے درمی ویچ دیتونے تے او بھی زور دھنگانے کھوٹے درمی ویچ دیتونے تے او بھی زور دھنگانے جنہاں نے کہا کہ زلیخا آؤ دی تے مول پوچھ دی یعقوبو تاواہ پوے محمد بخشا سیرت صورت خوبوں یعقوب کریندا قیمت تے مول زلیخا پیدی لکھ جان دیندی ایک عید دے بدلے تے او بھی قبول نہ پیدی اللہ اکبر پوچھنا ہے تو صوبان سے پوچھ آپ فرماتے ہیں حضور صبح آتا ہوں شام کو جاتا ہوں سارا دن تکتا ہی رہ جاتا ہوں لیکن دل پھر بھی نہیں بھرتا پتہ نہیں قیامت والے دن کیا بنے گا کریم آقا نے پکڑ کے قریب فرمایا اور سینے سے لگایا اور لبوں کو ہلا کے مشتِ جاں فضا سنایا فرمایا غلام پریشان نہ ہو المرء مع من احب یوم القیامہ فرمایا اگر آج تو یہاں پر مجھ محمد عربی سے پیار کرتا ہے فرمایا کل قیامت کے دن بھی تیرا حشر محمد عربی کے ساتھ ہو کیونکہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں حضور سے بڑھ کر لجپال کون ہے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جہاں دی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں اور ہم نے حضور کا کلمہ پڑھ کے کوشش کی ہے کہ دامن مصطفیٰ سے ہم بھی وابستہ ہو جائیں اور اس کلمے کے بڑے تقاضے ہیں اس کے بڑے تقاضے ہیں میں ہر جگہ پر یہ بلک کر غم دروں آپ سب کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہمارے سارے معاملات بالکل ٹھیک ہیں بازاریں ہماری وہ آباد ہماری محفلیں آباد ہمارے سکول کے میچ آباد ہمارے جو ہے وہ شادی بیاہوں کے اکٹھ آباد ہر چیز آباد ہے لیکن ہماری مسجدیں آباد